عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔ اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔ اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام
مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، "بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔" ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، "بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔" انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ "چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔" بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، "انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔" ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، "بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔" ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، "بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔" انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ "چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔" بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، "انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔" ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔
اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔ ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔ ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی
تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔ اسٹوڈنٹس ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ ایک دن عید سے پہلے اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی ٹرینز پکڑنے کی جلدی میں تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک بزرگ آدمی گھبرائے ہوئے ایان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، میری ٹکٹ اور میرے پرس دونوں کھو گئے۔ میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے۔ ایان نے انہیں تسلی دی اور اسٹیشن کے ہر کونے میں ان کا پرس ڈھونڈنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے ویٹنگ ایریا کی بینچ کے نیچے پرس مل گیا۔ پرس کے اندر کافی پیسے، ریلوے ٹکٹ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ ایان نے پرس کھولا بھی نہیں، سیدھا اناؤنسمنٹ کاؤنٹر پر گیا اور بزرگ کا نام بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایان نے پرس ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر یہ پرس نہ ملتا تو میں عید اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں منا پاتا۔ انہوں نے ایان کو 5,000 روپے انعام دینا چاہا، لیکن ایان نے ادب سے منع کر دیا۔ چاچا جی، اگر میں انعام کے لیے مدد کروں تو میری مدد کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی اور چلے گئے۔ ایک مہینے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن کے سب سے امپلائیز کے لیے بیسٹ پبلک سروس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جب نام اناؤنس ہوا تو سب سے پہلے نام ایان کا تھا۔ اسے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پرماننٹ جاب اور سیلری انکریز بھی ملی۔ ایوارڈ لیتے وقت ایان نے صرف اتنا جملہ کہا، انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع اور پھر بھی وہ سچ کا ساتھ دے۔
Guys, we talking about रेलवे टिकट का सर्च। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बेहतरीन होता है। एक शहर में अयान नाम का 19 साल का नौजवान रहता था। वो अपनी तालीम का खर्चा उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करता था। उसका काम मुसाफिरों की रहनुमाई करना और उनकी मदद करना था। एक दिन ईद से पहले स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी घबराए हुए अयान के पास आए और बोले, बेटा, मेरी टिकट और मेरे पर्स दोनों खो गए। मेरे पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अयान ने उन्हें तसल्ली दी और स्टेशन के हर कोने में उनका पर्स ढूंढने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे वेटिंग एरिया की बेंच के नीचे पर्स मिल गया। पर्स के अंदर काफी पैसे, रेलवे टिकट और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अयान ने पर्स खोला भी नहीं, सीधा अनाउंसमेंट काउंटर पर गया और बुजुर्ग का नाम बुलवाया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। अयान ने पर्स उनके हवाले कर दिया। बुजुर्ग ने फौरन पर्स खोला। सब कुछ वैसे ही था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर ये पर्स ना मिलता तो मैं ईद अपने बच्चों के साथ कभी नहीं मना पाता। उन्होंने अयान को 5,000 रुपये इनाम देना चाहा, लेकिन अयान ने अदब से मना कर दिया। चाचा जी, अगर मैं इनाम के लिए मदद करूं तो मेरी मदद की कीमत कम हो जाती है। आपकी दुआ ही मेरे लिए काफी है। बुजुर्ग ने दिल से दुआ दी और चले गए। एक महीने बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने स्टेशन के सबसे एम्प्लॉइज के लिए बेस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड का ऐलान किया। जब नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले नाम अयान का था। उसे सर्टिफिकेट के साथ परमानेंट जॉब और सैलरी इंक्रीज भी मिली। अवार्ड लेते वक्त अयान ने सिर्फ इतना जुमला कहा, इंसान की पहचान उस वक्त होती है जब उसके गलत फायदा उठाने का मौका और फिर भी वो सच का साथ दे। Guys, we talking about रेलवे टिकट का सर्च। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बेहतरीन होता है। एक शहर में अयान नाम का 19 साल का नौजवान रहता था। वो अपनी तालीम का खर्चा उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करता था। उसका काम मुसाफिरों की रहनुमाई करना और उनकी मदद करना था। एक दिन ईद से पहले स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी घबराए हुए अयान के पास आए और बोले, बेटा, मेरी टिकट और मेरे पर्स दोनों खो गए। मेरे पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अयान ने उन्हें तसल्ली दी और स्टेशन के हर कोने में उनका पर्स ढूंढने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे वेटिंग एरिया की बेंच के नीचे पर्स मिल गया। पर्स के अंदर काफी पैसे, रेलवे टिकट और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अयान ने पर्स खोला भी नहीं, सीधा अनाउंसमेंट काउंटर पर गया और बुजुर्ग का नाम बुलवाया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। अयान ने पर्स उनके हवाले कर दिया। बुजुर्ग ने फौरन पर्स खोला। सब कुछ वैसे ही था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर ये पर्स ना मिलता तो मैं ईद अपने बच्चों के साथ कभी नहीं मना पाता। उन्होंने अयान को 5,000 रुपये इनाम देना चाहा, लेकिन अयान ने अदब से मना कर दिया। चाचा जी, अगर मैं इनाम के लिए मदद करूं तो मेरी मदद की कीमत कम हो जाती है। आपकी दुआ ही मेरे लिए काफी है। बुजुर्ग ने दिल से दुआ दी और चले गए। एक महीने बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने स्टेशन के सबसे एम्प्लॉइज के लिए बेस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड का ऐलान किया। जब नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले नाम अयान का था। उसे सर्टिफिकेट के साथ परमानेंट जॉब और सैलरी इंक्रीज भी मिली। अवार्ड लेते वक्त अयान ने सिर्फ इतना जुमला कहा, इंसान की पहचान उस वक्त होती है जब उसके गलत फायदा उठाने का मौका और फिर भी वो सच का साथ
ساتھ دے۔ اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلوے ٹکٹ کا سرچ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایان نام کا 19 سال کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کا کام مسافروں کی رہنمائی